صوبائی حکومت میں اہم وزراء بھی ہیں، اور آج چونکہ بالاتفاق یوم شہداء ہے، ہمارے شہید ساتھیوں کی یاد میں ہم نے دعا کا اہتمام کیا تھا، تو میرے ساتھی بھی موجود تھے، تنظیم MQM بحالی کمیٹی کے، تو ہم نے دعائے مغفرت کی اپنے شہیدوں کے لیے، اور اس میں جو میرے ساتھی ہیں ناصر شاہ صاحب اور سید غنی صاحب، تو شہدائے کارساز کا بھی ذکر آیا اور MQM کے شہداء کا ذکر آیا، اور ہم نے سب کے لیے فاتحہ بھی کی اور دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے جن مقاصد کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم ان مقاصد کو ایک بڑی اور بھرپور سیاسی جدوجہد کے ذریعے ان کی تکمیل کے لیے ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھے، یہ ہم نے وہاں گفتگو کی۔ شاہ صاحب اور سید غنی صاحب آئے، چونکہ ان دنوں میں خود مختلف جماعتوں کے اکابرین سے ملاقاتیں کر رہا ہوں، اور ایک چارٹر برائے استحکام اور تعمیر و ترقی پر بات چیت ہو رہی ہے، اور میں گزشتہ دنوں لاہور بھی گیا تھا، اور وہاں PMLN کے صدر جناب شہباز شریف صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے یہ عندیہ بھی دیا تھا کہ میں اور جماعتوں کے چوٹی کے رہنما اور سربراہوں سے بھی ملوں گا، تو اس میں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرپرسن ہیں، میں ان سے بھی انشاءاللہ عنقریب ملاقات کی خواہش رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس کے لیے مجھے وقت ملے گا اور ہم انشاءاللہ وہ ملاقات کریں گے۔ چونکہ میرے گھر آئے تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے، اور میں نے خوش آمدید بھی کہا۔ جو ہماری بات ہوئی اس میں بنیادی بات یہی تھی کہ موجودہ حالات میں کوئی ایک فرد، ایک طبقہ یا ایک جماعت شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کے، صوبے کے یا کراچی جیسے انتہائی اہم اور قومی شہر کے تمام مسائل کا حل دے سکے۔ کراچی 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے، صوبہ سندھ ایک بڑا صوبہ ہے، اور یہاں جو رہنے والی مختلف سیاسی اور مختلف اکائیاں ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں اپنے درمیان ایک وسیع البنیاد اشتراک عمل اختیار کرنا ہوگا، اور کوئی ایسا ایجنڈا وضع کرنا ہوگا جو کہ قومی ایجنڈا ہو، جس کی صوبائی سطح پر بھی پذیرائی ہو، اور کراچی جیسے اہم قومی شہر کے لوگوں میں بھی مایوسی کا خاتمہ ہو، اور وہ امید کی طرف آئے۔ تو بنیادی مقصد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملاقاتوں کا یہی ہے کہ ہمیں کشیدگی کو کم کرنا ہے، ہمیں ہر طرح کی منافرت کو ختم کرنا ہے، اور لوگوں میں ایک بیزاری ہے، لوگ تنگ ہیں، مایوس ہیں، ایک اذیت کا شکار ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کو لے کر، اور دیگر جو ان کے بنیادی مسائل ہیں، ان کو جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کس کے پاس جائیں اور کیسے حل ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک وسیع تر مفاہمت اور وسیع البنیاد اشتراک عمل قائم ہو، اور کوئی ایسا چارٹر برائے استحکام اور تعمیر و ترقی کچھ کم سے کم نکات ہوں، جس پر زیادہ سے زیادہ جماعتیں اور سیاسی اکابرین مل کر اس کو اون کریں اور اس پر عمل درآمد کا آغاز کریں، اور لوگوں کو مایوسی سے نکالیں، انہیں زندگی کی طرف واپس لائیں، انہیں سر اٹھا کر جینے کا، سر اٹھا کر چلنے کا حق دیں، انہیں ان کی عزت نفس کو بحال کرنے کا انہیں موقع دیں، انہیں عزت کے ساتھ روزگار دینے کا موقع دیں، انہیں بنیادی سہولتیں، پانی، نکاسی آب، کچرا اٹھانے کا جو نظام ہے، ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہو، تو ان کا یہ حق اور انہیں یہ ملنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے عمومی باتیں بھی کی، پھر چونکہ یہ جو ہمارا 2 رکنی وفد ہے صوبائی حکومت کے وزراء پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا،
تو انہوں نے اپنا بھی نقطہ نظر پیش کیا. جو بلدیاتی بل آیا اور اس کو لے کر جو ایک ہنگامہ کھڑا ہے, ایک شور مچ رہا ہے, تو انہوں نے اپنی طرف سے اس بل کے نکات مجھے جو ہے وہ مجھے بتائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عباسی شہید اسپتال ہے, کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج ہے, سوبراج اسپتال ہے, یہ بری حالت میں ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا. اور گزشتہ چند سالوں میں ان اسپتالوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی. ان کی حالت زار دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. وہاں مریضوں کو کیا سہولت مل رہی ہے, اگر آپ جا کر دیکھیں تو ہمارے سامنے ہے. تو اس بات کو میں بالکل جو اس کی موجودہ صورتحال ہے وہ میرے علم میں ہے. لیکن سالہ سال سے یہ ادارے بلدیاتی ہیں, شہری حکومت یا شہری اداروں کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں. اور یہ کسی بھی شہر کی پرائیڈ ہوتی ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ہسپتال ہیں, اب ان کی کارکردگی کو بہتر کیسے بنایا جائے, اس میں صوبائی حکومت کی کیا رہنمائی یا معاونت حاصل کی جا سکتی ہے, اور کیسے ان اسپتالوں کی کارکردگی کو. کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج جب میں وزیر بلدیات تھا تو اس دور میں ہم نے بنایا تھا, اور کروڑوں روپے کی ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کی. اور جو فارغ التحصیل بچے ہیں وہ بڑے قابل ہیں اور اس کا معیار بہت اچھا ہے. ڈاؤ میڈیکل, سندھ میڈیکل کالج اور کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج میں جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو اکثر KMDC کے بچوں نے پوزیشن اٹھائی ہے. تو اچھی تعلیم ہے, اچھی پڑھائی ہے اور پڑھنے والے بچے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی حالت کو بہتر بنانے, اس کو امپروو کرنے, لوگوں کو بہتر سہولتیں دینے کی ضرورت ہے, اور اس میں سندھ حکومت کی سرپرستی کی ضرورت ہے. سندھ حکومت کی مکمل تعاون کی اور ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کے بغیر جو ہسپتال کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا. تو میں نے یہی کہا اور تجویز دی کہ واٹر بورڈ کے لیے بھی اس بل میں کوشش کی گئی اور کچھ بہتر کیا گیا ہے, اسے اس بات کو بھی ماننا چاہیے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ٹاؤنز کو دیا جا رہا ہے, نیچے ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا عمل ہے, جو کہ کچرا اٹھانے کا پورا نظام بلدیاتی اداروں کے زیر تحت ہونا چاہیے. تو اس بل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہسپتال کا اور میڈیکل کالج کا ایشو ہے وہ ذرا اس کا امپیکٹ لوگوں پر منفی جاتا ہے, اور اس کا پھر اس پر اگر سیاست ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پولرائزیشن پھر کسی اور طرح کی کشیدگی اور پولرائزیشن کی شکل اختیار کرے گی. تو میں نے یہ مشورہ دیا ہے اور میری تجویز یہ ہے کہ ایک کمیٹی ایسی بنائی جائے جس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز کو جمع کیا جائے, ریویو کیا جائے اس بل کو. اور اگر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر نگرانی ہی رہے عباسی شہید اسپتال بھی, سوبراج ہاسپٹل بھی اور کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج بھی, لیکن اگر اس کے بیشتر وسائل صوبائی حکومت سے آ رہے ہیں تو پھر صوبائی حکومت کی کیا نگرانی ہونی چاہیے, ان کا کیا انپٹ ہونا چاہیے. کوئی ہم ایسا بورڈ قائم کر لیں گے جس میں ڈیولپمنٹ کے کام جو بھی وسائل آ رہے ہیں اور جو ڈیولپمنٹ ہوگا, جو بہتری ہوگی, اس میں صوبائی حکومت کی سرپرستی بھی اور نگرانی بھی ہونی چاہیے اگر بیشتر وسائل وہاں سے آ رہے ہیں. تو اس طرح کی ایک تجویز ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے 2013 بل بلکہ ایکٹ, تو اس میں کیا امپرومنٹ کی جا سکتی ہے, تو اس کے لیے بھی یہ کمیٹی اگر کام کرے تو جو تیسری سطح پہ جمہوریت ہے, تھرڈ ٹیئر آف ڈیموکریسی, اس کا تصور زیادہ بہتر و اجاگر ہو جائے گا. اور یہ ہے کہ اب کراچی ہو, حیدرآباد ہو, یہ شہر کسی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت سے اس کو ہم منسوب نہیں کر سکتے, کسی ایک لسانی طبقے سے اس کو منسوب نہیں کر سکتے. 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے, اور جب تک تمام یعنی کراچی کے رہنے والا ہر شہری اس کو اون نہیں کرے گا, اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی,
اون سندھ، سیو سندھ، میک سندھ. تو ظاہر ہے اگر یہ کیا تو پھر آپ پاکستان کو بھی اون کر سکتے ہیں اور بچا بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کراچی کی اہمیت کو بھی سامنے رکھنا، اس کی قومی اہمیت ہے، اس کی معاشی اہمیت ہے، اس کی ہر لحاظ سے اہمیت ہے. اور یہ واحد شہر ہے جہاں پاکستان کے ہر زبان بولنے والا شہری یہاں رہتا ہے، پاکستان کے ہر علاقے کا شہری یہاں پر رہتا ہے. تو اس لیے صوبائی حکومت کی ایک بڑی ذمہ داری ہے. اور چونکہ ہم نے کراچی اور سندھ میں سیاست کی اور قومی سطح کی سیاست کی ہے تو ہمارا تعاون ہے، اور ہماری طرف سے ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایشو ایسا ہو جس میں سیاسی منافرت کو ہوا دی جائے اور پھر اس کا فائدہ اٹھا کر بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش کی جائے، اور آپس میں مختلف اللسان جو اکائیاں یہاں پر ہیں ان کو دست و گریباں کیا جائے. یہ کسی طور پر اس سازش کو کم از کم میں اور میرے ساتھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور شاہ صاحب نے اور سید غنی صاحب نے بھی میری اس بات سے مکمل اتفاق کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جیسے بھی آگے چلنا راستہ بڑھانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد السلام علیکم. فاروق ستار صاحب ہمارے سینئر ہیں اور اس لیے ہم یہاں پہ آئے. مشاورت کی موجودہ نیا بلدیاتی نظام ہم آئے ہیں، اس میں ویسے بھی بات ہو رہی تھی ان سے. کچھ چیزیں تو ہم نے آج بھی کیبنٹ میں آپ سب کے علم میں ہے کہ بہت ساری چیزیں کہ ہم نے انکلوڈ کی. واٹر بورڈ کے اختیارات، سولڈ ویسٹ کے اختیارات، اور اسی طرح بہت سارے ایشو. کچھ مسپرسیپشن بھی تھا کہ جی اختیارات لے لیے گئے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ 2013 سے بھی زیادہ موجودہ جو نظام ہے وہ زیادہ کمزور ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں، بلکہ بہت سارے جو صوبائی محکمے ہیں ان میں بھی رول دیا گیا ہے. جو یو سی کے چیئرمین، ان کی کونسل ہے، اور اسی طرح پھر جتنے بھی پیئرز ہیں، ایون پولیس بھی اور دیگر بہت سارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں. فاروق بھائی نے جو سجیشنز دی وہ بہت اہم ہے، اور میں ان کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو ایشو بنا کر جو لسانیت پھیلائی جا رہی ہے یا جو منافرت کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب سندھ کے رہنے والے ہیں، اور ہم سب آپس میں ایک ہیں. اور ملک کی، صوبے کی اور اپنے شہر کی ترقی تب ہو سکتی ہے جب ہم سب مل کر کام کریں اور کسی قسم کے ہمارے جو اختلافات ہوں وہ اس میں نہ آئے، حائل نہ ہو کہ جو لوگوں کی بہتری کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو جو ایک کمیٹی کی بات ہے بالکل ہم رکھیں گے مد نظر، اور لیڈرشپ سے بھی آپ سے بھی اس پہ بات ہوگی. جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بات کی، جو ادارے جن کی فاروق بھائی بات کر رہے تھے، ہم تو ان کو مزید بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینا چاہ رہے ہیں. اور پھر جس طرح یہ خود بھی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ حالات بہتر نہیں تھے، ہم تو ان کو اپ گریڈ کرنے کی بھی بات کر رہے تھے تاکہ جو امپلائیز ہیں وہاں پہ وہ اسی دھارے میں آ جائیں جس میں پروونشل گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں. ان کی جو سیلریز ہیں وہ اے جی سندھ سے آئیں اور وہ ان کی پینشن دیگر چیزیں بہتر ہوں، لیکن ساری چیزیں مشاورت سے ہوں گی. اگر یہ جو ہم بل بنایا ہے یا جو بھی ہمارا ہے، یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ترمیم نہ ہو سکے. تو جو مشاورت ہوگی اور صحیح سجیشنس ہوگی وہ بالکل لی جائیں گی. تو ہم کھلے دل سے چاہتے ہیں کہ بہتر نظام آئے تاکہ جو لوگ ہیں ان کو یہ سرو کر سکے. تو جو میونسپل سروسز ہیں وہ مکمل طور پر ڈیوالو کر دی گئی ہے. جتنے بھی ہمارے ٹیئرز ہیں پورے صوبے میں، اور مزید ان کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے اختیارات کو جو ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کے، جو ہمارے پروونشل ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں بھی ان کو اختیار دیے گئے ہیں تاکہ وہاں پہ بہتری آ سکے. تو ہم بالکل جی ہمارے خاص طور پر چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت ہے کہ جو 3rd ٹیئر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے تاکہ لوگوں کی خدمت ہم کر سکیں. اور شکریہ آپ کی پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ہماری تجویز یہی ہے کہ اس کی نگرانی اور سپرویژن کا ضرور کوئی سسٹم بنائیں، وہ ہونا چاہیے. لیکن بہت سارے اسکولس حکومت سندھ کے پاس ہیں پہلے سے، سیکنڈری بھی ہیں، پرائمری بھی ہے. اب ایک بڑا نام ہوتا ہے ابراہیم علی بھائی پی ایم سی اسکول. یہ
एक ज़माने में बहुत सारे स्कूल प्राइवेट सेक्टर ने बना के केएमसी को दिए थे और बहुत अच्छे चले हैं। उन स्कूल से भी अच्छे तलबा और तालबात निकले हैं जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में जाकर बड़ा अपना नाम जो है वो कायम किया, नाम पैदा किया और मुल्क की तरक्की के लिए भी काम किया। तो मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा निज़ाम है उसमें बेहतरी के लिए हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए और उसमें हुकूमत सिंध को सरपरस्ती करनी चाहिए, रहनुमाई देनी चाहिए और जो निगरानी का अमल है वो भी हुकूमत सिंध का अपना एक हक है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन केएमसी के लेवल पे हो, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लेवल पर हो और डेवलपमेंट के काम में किस तरह जो है वो मुश्तरका तौर पे इन इदारों को डेवलप किया जाए, इनकी कारकर्दगी को, चाहे अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो या स्कूल्स हो, तो मेरे ख्याल में इन सब के लिए हमारे दरमियान ये। और फिर मैंने एक और चीज़ भी कही है कि मास्टर प्लान और बिल्डिंग कंट्रोल के बारे में भी कुछ सोचें और उसमें भी लोकल काउंसिल या केएमसी का कोई ना कोई अमल दखल होना चाहिए, वरना ये जो नस्ला टावर वाली कहानी है ये फिर 10 साल के बाद इसी तरह के इश्यूज खड़े होंगे और केएमसी की लीडरशिप, मकामी लीडरशिप सूबे को ब्लेम करेगी, शायद सूबाई लीडरशिप केएमसी के लोगों को ब्लेम करे और फिर वफाकी हुकूमत दोनों को ब्लेम करेगी। तो हमें ये भी देखना है कि अगर मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ सतहों पर हैं तो फिर किस तरह हम एक ऐसा तस्वुर लाएं जो पूरी दुनिया में राइज है। एक बल्दियाती निज़ाम है, उसको किस हद तक खुद मुख्तार होना चाहिए, क्या इख्तियारात होने चाहिए। शाह साहब ने कहा म्यूनिसिपल सर्विसेज बिलाशुबा चाहे सॉलिड वेस्ट हो, पानी, निकासिया भी सारी डिवॉल्व होनी चाहिए और ये एक खुशाइन बात है कि म्यूनिसिपल सर्विसेज की जब डेवोल्यूशन की बात मेरे सूबाई गुजरा कर रहे हैं तो ये वो वाली बातें हैं कि जिसके लिए हमारी इनकी लड़ाई होती थी। तो अगर ये चीज़ें क्लैरिटी है इस वक्त मौजूद कि ये चीज़ें डिवॉल्व होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में और बहुत सारी चीज़ों पे भी अगर कहीं हमारे नुक्ता नज़र में इख्तिलाफ है तो उसको हम नैरो डाउन कर सकते हैं और बातचीत से कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, केएमसी रहेगा जी बिल्कुल। सिंध मेट्रोपॉलिटन